بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کے 6 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے عورتیں مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جہنم میں جائیں گی؟ عورتوں کی یہ 6 عادتیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، جن میں نرمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس چیز نے آپ کو اتنا رونے پر مجبور کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور جو عذاب وہاں دیا جا رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ میں نے عورتوں کو شب معراج والی رات کون کون سے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں کے ساتھ جہنم میں الٹی لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے۔ ناظرین، تصور کریں کہ جہنم کا عذاب بذات خود کتنا ہولناک ہوگا، اور جو عورت جہنم میں بالوں کے ساتھ الٹا لٹک رہی ہو تو یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہوگا، اور اس کے بعد دماغ کا پکنا، یہ تیسری سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسری عورت کو دیکھا جو زبان کے بل جہنم میں لٹک رہی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور وہ الٹا لٹکی ہوئی ہے۔ چوتھی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بال جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پھر پانچویں عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی شکل کا ہے، مگر حقیقت میں ہے عورت، اور سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ عورت کتے کی شکل میں ہے، اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے باہر نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے گرج کے ساتھ اسے مار رہے ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابا جان، ان عورتوں کو یہ سزا ان کے کن اعمال کی وجہ سے دی جا رہی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کو میں نے دیکھا کہ اسے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکایا گیا تھا، اس کا دماغ ہانڈے کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت غیر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی، اپنے بال کھول کر رکھتی تھی تاکہ میں خوبصورت دکھوں۔ دوسری عورتوں کو جو کہ زبان کے بال جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، اس کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں یہ بری عادت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی زبان دراز، بدگو اور بہت زبان چلانے والی ہوتی ہیں، جیسے ان کے شوہر کو تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ بات مردوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائیں، ان کو ستائیں یا پریشان کریں۔ مرد کے لیے یہ باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا کہ جس سے شوہر کا دل دکھے۔ ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ انہیں زبان سے جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ تیسری عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بال لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مردوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ چوتھی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ وہ عورت ہے جو غسل اور حیض میں صفائی کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی، بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں خاتون جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح کا تھا، اور بچھو سانپ اس کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ عورت تھی جسے جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے پر عذاب دیا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ ساتھ منسلک نہیں ہے، بلکہ مرد بھی ان گناہوں میں مبتلا ہیں، تو اسے بھی سخت عذاب دیا جائے گا، کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً اکثر مرد اور عورتیں ایسے ہیں
کہ जब भी चंद एक दोस्त मिलकर बैठते हैं तो वो पीठ पीछे एक दूसरे की बुराइयों में लगे होते हैं। छठी औरत जिसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इसकी शक्ल कुत्ते जैसी है और उसके मुंह से जहन्नम की आग दाखिल हो रही है और पखाने के रास्ते से बाहर निकल रही है और फरिश्ते उसे गुर्स मार रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस औरत को ये अजाब 2 गुनाहों की वजह से दिया जा रहा था। पहला हसद करने की वजह से और दूसरा एहसान जितलाने की वजह से। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे आग दिखाई गई तो मैंने उस जैसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा और मैंने जहन्नम में अक्सरियत औरतों की देखी जो चीख पुकार कर रही थीं। तो सहाबा कराम पूछने लगे, या रसूलल्लाह वो क्यों? तो आपने फरमाया, अपने कुफ्र की वजह से। सहाबा ने पूछा, क्या वो खुदा का इनकार करती थीं? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अपने खामद की नाशुक्री की वजह से। वो अगर अपने शोहर की कोई आदत देख लें तो उसे कहते हैं कि मैंने तुमसे कभी कोई खैर की उम्मीद नहीं की। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा के लिए ईदगाह की तरफ निकले तो औरतों के पास से गुजरे तो फरमाने लगे, ए औरतों की जमात, सदका और खैरात किया करो, मैंने देखा कि जहन्नम में तुम्हारी अक्सरियत है। इस पर वो कहने लगी, या रसूलल्लाह वो क्यों? उस पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गाली गलौज ज़्यादा करती हो और खावंद की नाफरमानी करती हो। मैंने दीन और अक्ल में नाकिस तुमसे ज़्यादा कोई नहीं देखा। तुम अच्छे भले शख्स की अक्ल ख़राब कर देती हो। वो कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, तो हमारी अक्ल और दीन में नुक्स क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की गवाही निस्फ मर्द के बराबर नहीं? तो वो कहने लगी, क्यों नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह उसकी अक्ल का नुकसान है कि जब किसी औरत को हैज़ है तो वह नमाज और रोज़ा नहीं छोड़ती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह उसके दीन का नुकसान करार दिया है। नाज़रीन, तमाम माँ बहनों से हमारी गुजारिश है कि इन 6 गुनाहों से लाजमी बचें जिसकी वजह से उन्हें जहन्नम में अजाब हो रहा था। इस्लामी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और ख़ास तौर पर नमाज की पाबंदी करें और छोटे छोटे बहानों की वजह से नमाज ना छोड़ें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।